ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں دوستو، آئے۔ آج کے ویلاگ کا موضوع ہے کہ ہندوستان ہی اتنے فاتحین کے لیے میدان جنگ کیوں بنا رہا، اتنی اقوام ہندوستان پر ہی کیوں حملہ آور ہوئیں اور انہوں نے کس کس طریقے سے ہندوستان کو لوٹا، اور سب سے خاص جو آج میرا موضوع ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں نے کیسے لوٹا۔ ہندوستان زمانہ قدیم سے ہی فاتحین کے لیے بڑی پرکشش جگہ تھی۔ ادھر سونے چاندی کے انبار، بہترین زرعی زمین، غلے کی فروانی کی وجہ سے ہندوستان بہت امیر علاقہ تھا۔ اکبر اعظم یعنی کہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں ہندوستان اتنا امیر تھا کہ 1773 میں ہندوستان میں 1000 قسم کے سکے رائج تھے، جن میں سے 139 اقسام کی اشرفیاں، 61 اقسام کے پیگوڈا، 556 اقسام کے نقرئی روپے رائج تھے، اور یہ سب سونے چاندی کے انبار تھے۔ جو شاہی مور 102 تولہ سونا پر مشتمل تھی، دوسری اشرفی 90 تولہ سونا پر مشتمل تھی، تیسری اشرفی 60 تولہ سونا پر مشتمل تھی، چوتھی اشرفی 25 تولہ سونا پر مشتمل تھی، پانچویں 20 تولہ سونا پر مشتمل تھی، اور چھٹی اشرفی 3 تولہ سونا پر مشتمل تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں ایک دفعہ سرکاری خزانے کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ کیا تو کئی سو افراد دہلی اور دیگر علاقوں کے خزانوں کو تولنے پر مامور کیے گئے، تو 6 ماہ بعد وہ صرف دلی کے سرکاری خزانے کا ایک کونا تولنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے اس مہم کو ادھر ختم کیا اور دکن کی مہم پر روانہ ہو گئے اور دکن کو فتح کیا۔ ہندوستان شروع سے ہی کئی اقوام کی جنگ و جدل کی آماجگاہ بنا رہا، اور یہ سب ادھر سے دولت کے حصول کے لیے ہی آتے تھے۔ یونانی فاتح اسکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ نے جب ایران فتح کیا تو اپنی فوج کو اس نے خطاب کیا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ ہندوستان میں کتنی دولت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر سونے چاندی کے پہاڑ ہیں، اور ایرانی خزانوں کی تو اس کے آگے کوئی اہمیت ہی نہیں۔ شہنشاہ محمد تغلق کے دور میں 20,000 افراد روزانہ شاہی محل سے کھانا کھاتے تھے، 200 علماء کو سلطان اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، ہر سال 70,000 گھوڑے اور 2 لاکھ جوڑے کپڑوں کے عوام میں مفت تقسیم کیے جاتے تھے۔ سر ولیم ڈگبی ہندوستان کے حالات لکھتے ہوئے اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے برصغیر خوشحال تھا، اور اسی لیے کئی اقوام برصغیر پر حملہ آور ہوئیں، جن میں یونانی، تاتاری، ولندیزی، فرانسیسی شامل ہیں، افغانی شامل ہیں، اور انگریز ادھر تجارت کی غرض سے آئے، اور ٹامس رو نے جہانگیر سے کافی ساری تجارتی جو سہولتیں حاصل کیں، اور ان سہولتوں کا فائدہ ناجائز اٹھاتے ہوئے بے امانی اور چال بازیوں سے اور ہمارے اپنوں کی غداریوں کے سبب 1612 میں ٹامس رو کی قیادت میں آنے والے انگریزوں نے 1690 تک انگریز فوج کے ذریعے اور ہمارے اپنے غداروں کے ذریعے کلکتہ، بمبئی، مدراس جیسی 3 اہم بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد انگریزوں نے 3 طریقوں سے ہندوستان پر قبضہ جمانے کا آغاز کیا۔ پہلی حکمت عملی ان کی یہ تھی کہ تسلط بذریعہ تجارت، دوسری تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر، اور تیسری تسلط بذریعہ ڈپلومیسی۔ اس کے بعد ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے انگریزوں نے پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان جو اس وقت کی رولنگ ایلیٹ تھے، ان کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا، اور ان پر روزگار اور کاروبار کے ذرائع بند کرنے کے لیے ایک حکومتی آرڈر کے ذریعے جو مسلمان اس دور کے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ تھے، اور مسلمانوں نے یہ تعلیم عربی اور فارسی میں حاصل کی تھی اور اردو میں حاصل کی تھی، اور دیگر کئی علوم میں بھی مسلمان ماہر تھے،
لیکن یہ ساری تعلیم انہوں نے عربی، فارسی، اردو میں حاصل کی تھی، اور انگریزوں نے انگریزی کو سرکاری دفتری زبان قرار دے دیا، جس ایک آرڈر کے ذریعے گھر بیٹھے مسلمان علماء اور پروفیسر حضرات جو اس دور کے جامعۃ الازہر سے فارغ التحصیل تھے، گھر بیٹھے ان پڑھ ہو گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں پر روزگار کے ذرائع بند ہو گئے۔ نہ مسلمانوں کو انگریزی آتی تھی، نہ وہ دفتری جاب حاصل کر سکتے تھے، اور تمام سرکاری احکامات انگریزی زبان میں ہوتے تھے۔ مسلمان ان پر صرف انگوٹھے لگاتے تھے۔ دن بدن مسلمانوں پر کاروبار، تجارت اور سروسز کے دروازے بند کر دیے گئے۔ موجودہ پاک و ہند کے بارے میں انگریز کے وظیفہ خوار چمچہ قسم کے مصنفین لکھتے ہیں کہ موجودہ پاک و ہند کے علاقے انتہائی پسماندہ تھے، آپس میں دست و گریبان رہتے تھے، ملک تاریکیوں میں ڈوبا تھا۔ انگریز روشنیوں میں لے کر آئے، نئے سکول، کارخانے اور سروس اسٹرکچر بنایا، جبکہ یہ سب سچ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دور کے برطانیہ پر نظر دوڑائیں تو وہ آپ کو غربت کی چکی میں پستا ہوا نظر آئے گا، اور ہندوستان کے حالات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہندوستان کتنا خوشحال تھا، اور اس لیے کتنی اقوام ہندوستان کے روپے سے فیض یاب ہونے کے لیے، ہندوستان کے دولت سے فیض یاب ہونے کے لیے ادھر حملہ آور ہوئیں۔ تو مولانا حسین احمد مدنی ان حالات سے پردہ اٹھانے کے لیے اپنی کتاب انگریزوں نے ہندوستان کو کیسے لوٹا میں لکھتے ہیں، اور اس کتاب میں سارے حوالے انہوں نے انگریز مصنفوں کی کتابوں کے دیے ہیں، اور برٹش گورنمنٹ کی سرکاری دستاویزات کے حوالے دیے ہیں کہ ہندوستان کا علاقہ بہت دولت مند تھا، اس کے لیے انگریز دولت کی تلاش میں بھوکے گدھوں کی طرح ہندوستان کو لوٹنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ مقامی صنعتوں، کارخانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور سر ولیم ڈلبی اپنی کتاب میں ان حالات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور تک مسلمانوں کی حکومت کافی مضبوط رہی، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کی حکومت کمزور ہونی شروع ہوئی تو انگریز جو آہستہ آہستہ انہوں نے پر پھیلانے شروع کیے، اور پورے ہندوستان پر قابض ہونے کے بعد انہوں نے اس طریقے سے لوٹا ہندوستان کو کہ جس کی کوئی دنیا میں نظیر نہیں ملتی، اور مسلمانوں اور مقامی لوگوں پر اتنے ناجائز ٹیکسز لگائے گئے، اور ان کو اتنے زیادہ قرضوں کے نیچے ڈبویا گیا کہ حالانکہ برصغیر نے تو کوئی قرضہ نہیں لیا تھا، جنگیں برطانیہ لڑ رہا تھا اور قرضے برطانیہ لے رہا تھا، اور وہ قرضے چکانے کے لیے برصغیر تھا۔ کروڑوں پاؤنڈ کے قرضوں کے نیچے برصغیر کو دبا دیا گیا، اور یہ نہ صرف برصغیر سے یہ قرضے واپس لیے گئے، تمام مصنفین جنہوں نے اس سے پہلے ہندوستان کو جنت نشان لکھا ہے، اس انداز سے انگریزوں نے لوٹا کہ اس کو جہنم نشان بنا دیا۔ جنگ پلاسی سے جنگ واٹرلو کے درمیان تک بنگال اور اس کے ارد و گرد کے علاقوں سے سر ولیم ڈلبی کے مطابق 15 ارب روپے کے سونے چاندی اور دیگر اجناس ہندوستان سے لوٹ کر لندن پہنچائے گی، اور 15 ارب روپے کے یہ سونے چاندی کے پہاڑ لندن میں ڈھیروں کی صورت میں اس دور میں پڑے تھے۔ اس دوران میں سر ایڈورڈ مائیکل کو بھرتی کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ نے برطانوی حکومت کو لکھا، تو انہوں نے ایک عجیب لیٹر لکھ کر جواب دیا کہ ہمارے کمپنی ڈائریکٹرز کہتے ہیں کہ کسی جنٹل مین کو بھرتی نہ کیا جائے، ادھر ہمارے جیسا آدمی ہی بھرتی کیا جائے، ورنہ کمپنی سرمایہ دار کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بانڈا پھوڑ دے گا اور وہ سرمایہ نکال لیں گے۔ ایسے لوگ تھے جن کو ہندوستان کو لوٹنے پر معمور کیا گیا تھا۔ میجر ونگٹ کے مطابق 15 ارب پاؤنڈ ہندوستان سے لوٹ کر برطانیہ لے جایا گیا، اور وٹھل بھائی پٹیل 1933 میں یہ آل انڈیا اسمبلی کے ممبر تھے۔ امریکہ میں تقریر کے دوران انہوں نے بتایا کہ 30 ارب پاؤنڈ جو ہے ہندوستان
سے لوٹ کر لندن لے جایا گیا ہے۔ یہ رقم آج کے دور کے حساب سے تقریباً 4 خرب 50 ارب روپے بنتی ہے۔ ان کے ٹریلین کے حساب سے سونا، چاندی، زرعی اجناس ہندوستان سے لوٹ کر لے جائی گئیں، اور اس دور میں ہندوستان کے کاریگر لوہے کی صنعت کے ماہر تھے۔ ادھر جہاز بنائے جاتے تھے، اور ہندوستانی تجارتی جہاز اتنے مضبوط تھے کہ جب پہلی دفعہ ہندوستانی تجارتی جہازوں پر سامان لاد کر اور خزانے لاد کر دریا ٹیمز میں لے جایا گیا، تو اس وقت کے جو ادھر کمانڈر تھے ان کی بحریہ کے، وہ سمجھے کہ یہ اتنے مضبوط جہازوں سے ہمارے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے زور زور سے صدائیں لگائیں کہ ان جہازوں کو ادھر نہ لاؤ۔ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ تجارتی جہاز ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان جہازوں کو دیکھنے کے بعد تو کوئی تاجر بھی ہمارے جہازوں پر غلہ نہیں لادے گا۔ تو حکومت برطانیہ نے ایک آرڈر جاری کیا کہ کوئی بھی ہندوستانی جہاز جو ہے وہ برطانیہ نہیں لایا جائے گا۔ اور اس دور میں کپڑے کی صنعت اور زرعی اجناس میں پوری دنیا میں ہندوستان کا ڈنکا بجتا تھا۔ برتن سازی میں ہندوستانی ماہر تھے، لیکن یہ تمام صنعتیں ایک خاص منصوبے کے تحت تباہ کی گئیں۔ ہندوستان کے لوگوں کو بے روزگار کیا گیا، اور ان پر اتنے زیادہ زرعی ٹیکس لگائے گئے، کسی علاقے میں 50%، 70%، اور کئی علاقوں میں تو 100% تک ٹیکس لگایا گیا، 80% تک تو کئی مسلمانوں کے رقموں پر ٹیکس لگائے گئے۔ یہ عام سی بات تھی۔ تو مسلمانوں کے علاقوں میں جو اوسط ٹیکس ایوریج نکالی جائے تو وہ 65% تک تھی۔ تو جو کسان سارا سال محنت کرتا، ہل چلاتا، غلہ اگاتا، وہ پیٹ بھر کر اس کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہ میری اپنی ذاتی الزامات نہیں، یہ انگریز مصنفوں کی کتابوں کے حوالے ہیں، جو آپ کو ساتھ ساتھ نظر بھی آ رہے ہوں گے۔ یہ ویلاگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہندوستان کو لوٹا گیا۔ ناظرین، آئندہ قسط میں باقی واقعات کا پھر ذکر کروں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔